اور امریکہ کے بہت اچھے ریلیشن ہیں، بہت یہ ہیں. ایک سادہ سا ریلیشن کا کانسیپٹ ہے، ایک غلام ہے ایک مالک ہے، یہ غلامی کا سمبند ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو دنیا میں جہاں پر بھی مظلومین ہیں، یہ تمام مظلومین کی طرف سے ایک جواب ہے. یہ صرف ایران کا جواب نہیں ہے. دنیا میں کچھ سپر پاورز ہیں جو 60 سے زیادہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کو ٹھوکر مارتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ دنیا کے بادشاہ ہیں اور وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے. 10,000 بچوں کا قتل کر دیں گے اور یونائٹڈ نیشن خاموش رہے گی. دنیا میں جو 130 کنٹریز سے زیادہ جنہوں نے یونائٹڈ نیشن میں اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا تھا اور جو بار بار ویٹو کیا جا رہا تھا، یہ ان سب کی طرف سے جواب ہے. یہ صرف ایران کا جواب نہیں ہے. دنیا میں جتنے پروٹیسٹ ہو رہے تھے، جو یو ایس میں، ہارورڈ یونیورسٹی میں، لنڈن اسکول آف اکنامکس میں، انٹلیکچوئلز نے جس طریقے سے اسرائیل کو بار بار کہا کہ تم رک جاؤ، کتنے مارو گے؟ 10,000 بچے مار دیے، 50,000 لوگوں کا قتل کر دیا، جینیسائیڈ کرتے جا رہا ہے، اس کو کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے. جب اتنا ظلم بڑھ گیا تو ایران نے بتایا کہ دیکھو تمہیں اپنی حد میں رہنا ضروری ہے، اور یہ تمام مظلوموں کی طرف سے جواب ہے، ایران کا جواب نہیں ہے. دنیا کا اس وقت جو ورلڈ پاور کا بیلنس ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ امریکن اکنامی ڈکلائن پر ہے. امریکہ اس وقت اتنا ضعیف اور اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جب نیتن یاہو حملہ کرتا ہے تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، ہم سے پوچھا نہیں. ایک زمانہ تھا جب وہ اپنی قدرت دکھاتے تھے، آج وہ ضعیف ہیں. پوری دنیا کا ورلڈ پاور کا بیلنس شفٹ ہو رہا ہے، اور یہ جو امریکن غلامی پوری دنیا کے اندر تھی، یہ غلامی کا پیریڈ ختم ہو رہا ہے. This is the new world order and Iran is taking its strategic position in the new world order، جس میں مظلومین جو ہیں وہ دنیا کے مظلومین. آیت اللہ خامنہئی کا سٹیٹمنٹ ہے. آیت اللہ خامنہئی نے کہا تھا the world order will change، جس کے اندر انہوں نے ایک کرائٹیریا بتایا تھا کہ جو ریزسٹنس فورسز ہیں، یہ 1 سال سے زیادہ پہلے کی سپیچ ہے. انہوں نے کہا تھا جو ریزسٹنس فورسز ہیں، بلینگ فورسز اور سپر پاور کے مقابلے پہ وہ فائنلی طاقتور بنیں گے، اور وہ ہو گیا. ایران نے ابھی ایک سگنل دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں وار اچھی چیز نہیں ہے. وار کرتا کون ہے؟ وار میں ویپنز بیچتا کون ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ ویپنز بیچتا کون ہے؟ آپ دنیا کے اندر ایران ایک کنٹری ہے جو کنٹینیوس صبر کر رہی ہے. ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو اسرائیل نے گھس کے شہید کیا، ایران نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. ان کے کمانڈر کو مار دیا، ایران نے یہ جنگ نہیں کیا. اس کے بعد اسماعیل ہنیہ کو ایران نے مار دیا، انہوں نے جنگ نہیں کی. سیریا میں ان کی ایمبیسی پہ حملہ کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ کتنا ظلم کریں گے اور کتنے ظلم کے بعد کہیں گے نہیں آپ صبر کریں؟ وہ مارتے رہیں گے، آپ صبر کرتے رہیں. یہ تو لاجک نہیں ہے نا دنیا کی. This is completely illogical that they bully you and you submit to them. ٹھیک ہے. So Iran has shown resistance is possible. اور ایران نے ان لوگوں کو یہ لگا تھا کہ ایران کچھ نہیں کرے گا، ایران کے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اسکائی ڈوم ہے. Where is your sky dome? Where is your sky dome? کہاں ہے تمہاری اسکائی ڈوم؟ اور وہ جو انہوں نے ہوا بنایا تھا پوری دنیا میں ویپنز بیچ رہے تھے، کہاں ہے تمہاری ٹیکنالوجی؟ Where is your technology? Iran has proven that it is far superior than Israel in all sense, including technology. یہ ایران کی ٹیکنالوجیکل جیت ہے، ایران کے صبر کی جیت ہے. اور دنیا میں جتنی مظلوم قومیں ہیں جن کو امریکہ بلی کرتا ہے، یہ سب مظلوم قوموں کا مل کے جواب ہے ظالموں کے لیے. یہ صرف ایران نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے. 2 لوگ ہیں، ظالم اور مظلوم. یہ مظلوموں کی طرف سے ایک تھپڑ ہے جو اسرائیل کے گال پہ لگا. جی عباس صاحب، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ایران نے بھی کافی صبر اس میں دکھایا ہے، اور انت میں اس کا صبر ٹوٹا. اور یہی کئی دن سے سوال ہو رہا تھا کہ کب ایران کا صبر ٹوٹے گا. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پورے پشچم ایشیا میں ایران
کہیں اکیلا پڑتا جا رہا ہے، جو میں قمر آغا صاحب سے بھی سوال کر رہا تھا، عما اور کادمبینی سے بھی، کہ کوئی اور کھل کر سامنے نہیں آ رہا ہے اسرائیل یا امریکہ کے. امریکہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ آ گیا، لیکن ایران کے ساتھ کھل کر کوئی دیش نہیں آیا. نان سٹیٹ ایکٹرز بھلے حزب اللہ ہو یا ہوتی سامنے آتے رہے ہوں. جی دیکھیں، دو چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے. جو سٹیٹ ہیں پورے مڈل ایسٹ میں وہ امریکن غلام ہیں، ٹھیک ہے. ان کا ایگزسٹنس کہاں سے آیا؟ یہ سب عرب اس محلے کے رہنے والے گنڈے تھے. ان کے خاندان، آپ ہسٹری پڑھ لیں، ان کو کس نے بنایا؟ حجاز میں آل سعود کو بادشاہ کس نے بنایا؟ برٹش نے بنایا. یہ لوگ کو انٹلیکچوئلز تھے، علماء تھے، کیا تھے یہ لوگ؟ اور امریکہ کے بہت اچھے ریلیشن ہیں، بہت. یہ ایک سادہ سا ریلیشن کا کانسیپٹ ہے. ایک غلام ہے، ایک مالک ہے. یہ غلامی کا سمبند ہے. ان کی پوری دار و مدار، جیسے کہ قمر آغا صاحب نے بھی کہا کہ ان کی کنگڈم بچی ہوئی اس لیے ہے کیونکہ یہ امریکہ کے غلام ہیں. تو یہ جتنے اسٹیٹ، جسے آپ اسٹیٹ کہہ رہے ہیں، یہ اسٹیٹ کو ویسٹ نے بنایا ہے اور یہ ویسٹ کے غلام ہیں اور یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. آپ سوچیں، ٹرمپ ان کو کھل کے کہتا ہے کہ سعودی ہمارے لیے گائے کی طرح ہے، ہم اس کا دودھ نکالتے ہیں. جب آپ کی اتنی توہین کر رہا ہے تو یہ جو اسٹیٹ ہے، آپ اسے اسٹیٹ کہہ رہے ہیں، ہم انہیں غلام کہتے ہیں. ان کو تو یہ تو خود ڈیسیجن میکرز بھی نہیں ہے. دے کین ناٹ ڈیسائیڈ آن دیئر اون سیلف کہ انہیں کیا کرنا ہے. ان کو تو جو امریکہ بولے گا وہ کرنا ہے. لیکن تھرڈ چیز آپ نے یہ کہی کہ وہاں سے میزائل جا رہے تھے تو کچھ میزائل انہوں نے روک لیا. کچھ روک کے کیا فائدہ ہوا؟ ہاں، اسرائیل کے اندر کیا ہوا؟ اسکائی ڈوم کہاں چلے گئے؟ آپ نے ویڈیوز دیکھیں کس طریقے سے کنٹینیوس باراج ہو رہا تھا اسرائیل، جو میزائل گر رہے تھے. 1000 سے زیادہ ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے اس طرف سے کہ 1000 سے زیادہ میزائل جو ہے وہ پھینکے گئے ہیں. ٹھیک ہے، فگرز آر ناٹ امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ کہ اسکائی ڈوم ختم ہو گیا، اور واٹ از امپورٹنٹ کہ اسرائیل کی جو ایک ساخت تھی کہ سپیریئر ہے، ہمارے پاس اسکائی ڈوم ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ ختم ہو گیا. یہ پہلے کی آپ کی گفتگو کے حوالے سے میں نے گفتگو کی. دوسرے دو فورسز ہیں. ایک، ظالم جب تمہارے سامنے آئے تو تم سبمٹ کر دو. ایک راستہ یہ ہے، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے پروفٹ کے گرینڈ سن تھے. انہوں نے ایک راستہ بتایا آپ کے سامنے. جب ظالم آئے اور ظالم کہے کہ سبمٹ ہو جاؤ، تو آپ کے لیے سر کٹا دینا بہتر ہے سر جھکانے سے زیادہ. یہ ریزسٹنس فورس کی تھیوری ہے، یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. اور یہ ریزسٹنس فورسز جو ہیں یہ اسٹیٹ ایکٹر ہیں، نہیں ہیں، پروکسی ہیں. لیٹس گیٹ آؤٹ آف آل دس. لیٹس انڈرسٹینڈ دیر از اے ریزسٹنس فورس. اور یہ ریزسٹنس فورس جو ہیں، یہ جس طریقے سے سبھاش چندر بوس نے اپنی ملک کی آزادی کے لیے ریزسٹنس فورس بنایا تھا، جس طریقے سے شہید منگل پانڈے نے 1857 کے ریولوشن میں میرٹھ میں میوٹینی سٹارٹ کی تھی، اسی طریقے سے یہ اپنی ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے. پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے تھے، یونائٹڈ نیشن میں جا جا کے بھیک مانگ رہے تھے. ایک سال ہونے والا، ایک سال مانگے رہے. کیا آپ بتائیں دنیا میں ہیومینٹی ہے؟ قمر آغا صاحب، مظلوموں کی طرف سے یونائٹڈ ایک آنسر ہے.